معزز سامعین و ناظرین، سلمان ندوی کا ایک اور سفید جھوٹ پکڑا گیا۔ وہ انتہائی دھڑلے کے ساتھ نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر کے صاف صاف جھوٹ بولتا رہتا ہے اور انتہائی وثوق کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہی دنیا میں اکیلا محقق پیدا ہوا ہے، یہی مطالعہ کرتا ہے۔ دیکھیے، آج ایک مختصر سی کلپ بنا رہا ہوں جس میں اس کا پردہ فاش کر رہا ہوں۔ اس نے مقدمہ ابن الصلاح کی تہذیب کی ہے، تہذیب و علوم الحدیث نام سے۔ اس کا صفحہ نمبر 269 ہے، 269۔ اس پر وہ لکھتا ہے کہ تعجب تو اس پر ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا ذکر صحابہ میں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ انظر الاستیاب، کہ استیاب دیکھیے۔ میں کہتا ہوں یہ سفید جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا گیا حوالہ ہے۔ محترم نے کیوں نہیں جلد اور صفحہ اور ترجمہ نمبر لکھ دیا، سنِ طباعت لکھ دیا؟ کیوں نہیں الاستیاب کی عبارت پڑھ دی؟ وہ کہاں سے لکھتے؟ الاستیاب میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ الاستیاب کے اندر تو عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا مستقلاً ذکر ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو اس کے بیٹے جو صحابی رسول ہیں، ان کے ضمن میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے وَكَانَ رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ، کہ وہ تو منافقوں کا سردار تھا۔ اب یہ سلمان رافضی مردود خبیث کہتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا ذکر الاستیاب کے اندر صحابہ میں ملتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، میں اسکرین پہ بھی لگا رہا ہوں، دیکھ لیجئے آپ۔ اچھا، اس کتاب کے اندر تو اس نے حوالہ دیا الاستیاب کا، ایک ویڈیو میں لگا رہا ہوں، اس ویڈیو کے اندر تو اس نے الاستیاب کا بھی حوالہ دیا اور الاصابہ کا بھی حوالہ دیا۔ یہ بھی سری جھوٹ ہے۔ الاصابہ میں بھی کوئی ایسی بات دور دور تک کہیں نہیں ہے۔ الاصابہ میں بھی عبداللہ ابن ابی منافق کا مستقلاً کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، اور اسی ضمن میں یہ لکھا ہوا ہے وَكَانَ أَبُوهُ رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ، کہ ان کا باپ منافقوں کا سردار تھا۔ تو دیکھا آپ نے، دونوں کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اب سلمان ندوی ظاہر ہے اپنے جیسے منافقین کو بچانے کے لیے، ان کا دفاع کرنے کے لیے کچھ جھوٹ گھڑے گا نا، کچھ من گھڑت جعلی باتیں لوگوں میں بیان کرے گا نا، تاکہ لوگ اس کو منافق نہ کہہ سکیں۔ تو گھڑا اس نے اور کہہ دیا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا ذکر صحابہ میں ہے۔ تو یہ سری جھوٹ بولتا ہے، یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں پر اظہار تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ ذرا اس ویڈیو میں سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا عبداللہ ابن ابی نے۔ آپ صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے الاستیعاب ہے، الاصابہ، اس میں عبداللہ ابن ابی کا نام صحابہ میں ہے۔ اچھا، یہی تو میں کہ پڑھتے نہیں لوگ۔ عبداللہ ابن ابی جو سردار منافقین ہے بالاتفاق، اس کا نام صحابہ میں لکھا ہوا، کیونکہ نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، سفر میں ساتھ جاتا، اور مسلمان شمار ہوتا تھا۔ تدفین ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، یہ سب ہوا۔ تو اب جب عبداللہ ابن ابی جیسا انسان صحابہ میں شمار ہے، افسوس ہے ایسے محقق پر، افسوس ہے ایسے خطیب اور مقرر پر، افسوس ہے ایسے دجال اور کذاب پر، افسوس ہے ایسے منافق پر، افسوس ہے ایسے خبیث رافضی پر، جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ ڈھونڈیے الاستیاب کے اندر تذکرہ، ڈھونڈیے الاصابہ کے اندر تذکرہ، کہیں پر مل جائے تو مجھے بھیجیے، میرے اس چینل پہ کمنٹ کیجیے اور بتائیے، ہے ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ تو یہ ہیں اس کے جھوٹ، یہ ہیں زمینی حقائق۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تقریر کے دوران آدمی خطا کھا گیا، تشابہ لگ گیا، جس کی وجہ سے کچھ کا کچھ زبان سے نکل گیا اور غلطی ہو گئی،
لیکن ایک کتاب کی تہذیب کر رہا ہے، اس کی تحقیق اور تحشیہ وغیرہ سب کر رہا ہے، اور اس کتاب میں دھڑلے سے اس نے جھوٹا حوالہ جڑ دیا۔ تو تحقیق کے دوران تو انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہ مراجع کی مراجعت کر سکتا ہے، مگر اس بندے کا میدان ہی یہ نہیں ہے۔ اس بندے کا میدان صرف منہ زوری ہے، طلاقت لسانی ہے، کذب اور جھوٹ اور دجل و فریب کا سہارا لے کر کے جس کو چاہتا ہے جو کہہ دیتا ہے۔ بس اس کے ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، راہ راست پہ لے آئے، اور اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہ ہو تو اللہ امت کو اس سے نجات دے دے۔